فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل مجدہ کے لیے، تو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، بڑائی، بزرگی اور کبریائی کا وہ اکیلا ہی سزاوار ہے۔ درود و سلام نبی محترم، نبی محتشم، رسول مکرم، سید ولد آدم، مرشد انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی آیت کے تناظر میں چند گزارشات اس حوالے سے پیش کی تھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں جن پر نازل ہونے والی شریعت بھی آخری ہے اور کتاب بھی آخری ہے اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پوری مخلوق کے لیے انسان کے مخلوقات میں سے جو انسان نامی مخلوق ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو رول ماڈل اور نمونہ بنایا ہے۔ رول ماڈل اور نمونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن احکامات کی تکمیل حضرت انسان سے کروانی تھی ان احکامات کو اپنے نبی کے ذریعے اس امت تک، اس اپنی مخلوق تک پہنچایا، اور پہنچایا ہی نہیں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر، نمونہ بنا کر، اسوہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کو کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہے اور ایک ماڈل ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، تجارت کیسے کرے، حکمرانی کیسے کرے، ایک اسلامی معاشرے میں اقدار اور روایات کس طرح کی ہوں، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہی نہیں، عملی طور پہ آپ نے کر کے دکھائی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ رکھا ہے۔ آپ آئے، آپ نے جہالت کو ختم کیا، لوگوں کو شعور دیا۔ یہ آپ کا دیا ہوا شعور تھا کہ لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کو سجدہ کرنے والے حی قیوم مالک کے سامنے جھکنے لگے۔ یہ آپ کا دیا ہوا شعور تھا
بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے ان کی عزت و ناموس کے محافظ بن گئے۔ یہ آپ کی دی ہوئی تعلیمات تھیں، اور پھر صرف زبانی تعلیمات نہیں بلکہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے بھی ثابت کیا کہ بیٹی گھر آئے تو بیٹی کو کیا عزت دینی ہے، بیٹی کو رخصت کرے، گھر سے رخصت کرے تو کس خوبصورت انداز میں رخصت کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیں اس سے انسان کو انسانیت ملی، اس سے بے نواؤں کو سہارا ملا، اس سے کمزوروں کو حقوق ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پوری بنی نوع انسان کے لیے رول ماڈل قرار دیا، اسوۃ حسنہ قرار دیا۔ میں نے یہ کیا تھا کہ تمام اچھی صفات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اچھا عمل ہے، وہی صفت حسنہ ہے۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا سمجھا وہ آپ نے کیا ہی نہیں، آپ نے روک دیا۔ آپ نے لوگوں کو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے روک دیا، آپ نے لوگوں کو اپنے گھروں میں بیویوں کو عزت و تکریم دینے کا حکم دیا، ان کو ذلیل کرنے سے روک دیا۔ عورت کو بحیثیت عورت جو مقام، جو مرتبہ، جو شان عطا فرمائی اس کی مثال نہیں ملتی پوری دنیا کے مظاہر میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یعنی آپ نے اپنا نمونہ اور آپ نے اپنا ماڈل پیش کیا کہ جس طرح میں اپنی ازواج سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے رہتا ہوں، ملتا ہوں، معاملات کرتا ہوں، اسی طریقے سے تم بھی یہ سارے کام کرو جس طرح میں کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ ایک پہلو تو آپ کی روحانی زندگی کا ہے، آج کے خطبے میں بھی اور گزشتہ خطبے میں بھی اسی پر بات ہوئی ہے۔ ایک پہلو آپ کا انسانی زندگی کا ہے، آپ کے تعلقات کا ہے، آپ کی رشتہ داریوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ داریاں قائم کی، ان رشتہ داریوں کو قائم کرنے کا مقصد بھی آپ کا اسلام کی ترویج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، 11 سسرالی خاندان ہیں آپ کے، اور یہ 11 کے 11 وہ بڑے خاندان ہیں جو اسلام کے بدترین دشمن تھے، لیکن آپ نے ان سے شادیاں کر کے، ان خاندانوں میں شادیاں کر کے ان کی بیٹیوں کو اپنی بیگم بنا کر، بہو بنا کر، اپنی بیوی بنا کر ان کے جو زور تھا مخالفت کا اسلام کی، وہ کو توڑ دیا آپ نے۔ یہ کمال حکمت و دانائی تھی آپ کی۔ تو گزشتہ جمعے اسی حوالے سے میں نے بات کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی نہیں ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں لہذا ان کے نام کا نعرے لگائیں، جشن منائیں، لائٹیں لگائیں، کمکمے لگائیں، بازاروں کو سجائیں، گلیوں کو بنائیں، ہم ماڈل بنا کے ان کے گنبد کا اور ماڈل بنا کے بیت اللہ کا اس کے گرد کریں۔ یہ تو بیکار کام ہے سارے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے، ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے نمازیں کیسے پڑھی۔ میں نے نماز کی بات کی تھی کہ اللہ نے آپ کی فکر تھی، آپ زندگی کی آخری سانس میں بھی الصلاۃ الصلاۃ پکارتے رہے۔ لوگوں نماز کی فکر کرنا، نماز کی فکر کرنا۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے اتنی دیر قیام کرتے اللہ کے سامنے کہ آپ کے پاؤں پہ برم آ جاتی، پاؤں سوج جاتا۔ اپنی امت کو آپ نے یہ سبق دیا کہ اللہ کے سامنے اس طریقے سے جھکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے ہمیں اسوہ حسنہ تو یہ ہے نا،
ہمیں آپ کی عادات کو اپنانا ہے، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے، ہمیں آپ کے طور اور طریقے کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ کی عادات میں سے ایک عادت مبارکہ تو یہ تھی نا کہ آپ نماز کا اہتمام کرتے تھے، نماز کا فکر کرتے تھے۔ ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول ہمارے درمیان ہوتے، ہمارے گھروں میں ہوتے، ہنستے کھیلتے، ہمارے ساتھ اٹکیلیاں کرتے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے، دنیا کی باتیں، گھریلو باتیں، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑتی تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے۔ فوراً آپ کی توجہ مسجد کی طرف ہو جاتی، وضو کی طرف ہو جاتی، نماز کے لیے آپ نکل پڑتے اپنے گھر سے۔ تو اس وقت ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے تھے، ایسا محسوس ہو رہا پہچانتے ہی نہیں ہمیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ ایک عادت آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے تھے، آپ ذکر کیا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ جتنی دعائیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نا، اب تو بدقسمتی سے ہمارا یہ رواج ہی ختم ہو گیا نا، ہمارے بچوں کو دعائیں نہیں آتی۔ پہلے مسجدوں میں باقاعدہ کلاسیں لگا کرتی تھی، نازلہ پڑھنے والے بچے آتے تھے، ان کو ساری دعائیں سکھائی جاتی تھی۔ اب ہمارے یہ رواج ختم ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں یہ بچے سیکھ لیں گے خود ہی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ معصورہ جو ہے، جو آپ نے پڑھی ہے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، آپ نے سونے کی دعا سکھائی، آپ نے جاگنے کی دعا سکھائی، رات کو کسی وقت آنکھ کھلے تو اس وقت کیا پڑھنا ہے، آپ نے گھر سے باہر نکلنے کی دعا سکھائی، آپ نے گھر میں داخل ہونے کی دعا سکھائی، آپ نے مسجد میں آنے کی دعا سکھائی، مسجد سے باہر جانے کی دعا سکھائی، آپ نے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا سکھائی، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی آپ نے دعا سکھائی۔ یہ ساری دعائیں جو ہے یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہے، جو علی کل احیانی پیارے پیغمبر ہر سمت، ہر وقت، ہر لحاظ میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، آپ اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ آپ بستر پہ جاتے تو آپ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتے، آپ کی آنکھ کھلتی اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتا، آپ بستر سے نکلتے اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ جاری ہوتا، اور آپ 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اور پھر یہ نہیں کہ آپ ذکر ہی کرتے تھے، آپ دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا کوئی آپ کے ردیف تھے، آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے، تو آپ نے معاذ کو مخاطب کر کے کہا معاذ مجھے تم سے بڑا پیار ہے۔ حضرت معاذ کے نصیبے کے کیا کہتے ہیں، ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ سے پیار ہے، اور حضرت معاذ وہ خوش قسمت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ مجھے تم سے بڑا پیار ہے۔ حضرت معاذ تڑپ اٹھے، کہتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ کے قربان، میری جان آپ کے قربان، مجھے بھی آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے بھی آپ سے بڑا پیار ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیار کو پکا کرنے کا کلیہ بتایا، فرمایا معاذ اگر اس محبت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو نا تو میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگا کر، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگا کر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کتنے قیمتی جملے ہیں، خدا کی قسم یہ اتنے زبردست الفاظ ہیں۔ ربی اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد فرما میں تیرا ذکر کرتا رہوں، وہ شکری کا میری مدد فرما میں ہر وقت تیرا شکر گزار رہوں، وہ حسن عبادتی کا میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت حسین انداز میں کر سکوں، حسین انداز میں، پیارے انداز میں۔ اب دیکھیے نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ نماز بذات خود ذکر ہے،
بذات خود ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود سلام پھیرتے ہی نہ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا نماز سے فارغ ہوتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ 3 مرتبہ یہ استغفر اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر۔ نماز کا آغاز ہوا اللہ اکبر سے، سلام پھیرنے کے بعد نماز کے علاوہ کی جو زندگی ہے اس کا آغاز بھی ہوا تو اللہ اکبر سے۔ ذکر اللہ کا، ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا، ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو تر و تازہ رکھنا، 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ فرمایا کہ یہ دعائیں جتنی یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے بعد فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے نا ہر فرض نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے، اس دروازے سے گزرتے ہی بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ آیت الکرسی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے، جو عرش کے نیچے اللہ کے خزانے ہیں، انتہائی قیمتی خزانے، ان خزانوں میں سے ایک خزانے کا ایک حصہ ہے یہ آیت الکرسی۔ یہ ہمیں ملی ہے، اس امت کو ملی ہے۔ آیت الکرسی کی عادت ڈالا ہے، یہ آیت الکرسی پر اس میں اللہ کی عظمت ہے، اس میں اللہ کی شان ہے، اس میں اللہ کا مقام ہے، اور اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میری اچھے الفاظ کے ساتھ میرا ذکر کرے۔ جیسے اللہ اکبر، آپ نماز پڑھ رہے تھے نا تو آپ نے کہا، آپ امامت کروا رہے تھے، آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تو پیچھے سے نا صف میں سے کہیں سے آواز آئی حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نہیں پڑھا تھا، لیکن آواز آئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی یہ کس نے کہا، یہ جملہ کس نے کہا تم میں سے میرے صحابی ہو؟ اس صحابی لوگ کہنے والے تھے وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کوئی غلط بات تو نہیں ہوگی، کوئی ایسا تو نہیں ہو گیا۔ میرے آقا نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا وہ سامنے آؤ، میں نے دیکھا جس نے یہ جملہ کہا ہے نا، اس جملے کو لینے کے لیے، اس جملے کا ثواب لکھنے کے لیے 30 فرشتے آسمان سے میں نے دوڑ کے اترتے ہوئے دیکھے۔ کس نے کہا یہ جملہ؟ اس شاعری رسول بولے کہ میں نے کہا۔ اتنا پیارا جملہ، کیا ہے اس میں؟ حمدن کثیرن طیبا مبارکا، اللہ کی صفت، اللہ کا ذکر۔ وہ جو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اللہ کے رسول نمونہ ہے ہمارے لیے۔ آپ نے جس طرح ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی نا، امت کے لیے آسانی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اگر پیغمبر میرے بندوں کو یہ اعلان کر دو، عشاء کی نماز جو بندہ جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوئے، اذکار مسنونہ کرے، جماعت کے ساتھ پڑھے اور جا کے سو جائے، اور صبح فجر کی نماز اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فرمایا وہ ساری رات سویا رہے گا، لیکن میرے کاغذوں میں وہ ساری رات عبادت کرتا رہے گا، ساری رات اس نے عبادت کی ہے۔ اتنا بڑا اجر اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا، وہ ساری رات سو کے بھی اللہ کا عبادت گزار رہا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا سویا اور اللہ کا ذکر کرتا ہوا اٹھا۔ یہ پیارے پیغمبر ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے یہ سبق دیا۔ دیکھیے آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، جانے سے پہلے پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ گندی جگہ ہے نا، وہاں پہ جنات ہوتے ہیں، اس طرح کے شیطان ہوتے ہیں، فرمایا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب بیت الخلاء میں بیٹھ کے بندہ ذکر نہیں کر سکتا، آپ باہر نکلتے، آپ اپنا دایاں قدم باہر رکھتے ہی سب سے پہلے یہ کہتے غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ وقت جو گزرا تیرے ذکر کے بغیر گزرا، مجھے اس پر معاف فرما۔
یہ ذکر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. ہمیں آپ ہمارے رول ماڈل ہیں نا، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عادت اپنانی چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے رہے، ہمیں بھی ذکر کرنا چاہیے. ہم وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اللہ، آپ کی ایک اور عادت مبارکہ تھی. آپ اللہ سے بخشش بہت مانگتے تھے، استغفار بہت کرتے تھے، اور آپ گناہ گار تو نہیں تھے. آپ اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا ہوا تھا. آپ گناہ کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کرنے ہی نہیں دیتا تھا آپ کو گناہ. اللہ نے گناہوں سے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا. آپ گناہ کرتے نہیں تھے، اس کے باوجود آپ استغفار کیا کرتے تھے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار بھی کرتا ہوں اور اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں. توبہ بذات خود ایک عبادت ہے، استغفار بذات خود ایک عبادت ہے. اگر ہم استغفار کی عادت اپنائیں، 24 گھنٹے جو عبادت کرتا رہے، جو استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں، ہمارے استاذ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ رحمت الواسعہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا، میں نے کہا شیخ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی نصیحت فرمائیں، کیا پڑھا کریں ہم، کوئی ایسی بات ہمیں بتائیں. قربان جاؤں، میرے شیخ فرماتے ہیں پڑھا کرو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھا کرو. پھر ان کا ایک بڑا اپنا انداز ہوتا تھا، وہ بڑے محبت سے پوچھتے تھے، وہ پتری سمجھ آئی ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے؟ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ میں نے کہا استاد جی آپ بتائیں ترجمہ میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا معنی ہے رب اغفر وارحم، اللہ پچھلیاں جلدی کر، اگو راہ کھول دے تو سارے کام کروا ہے. یعنی پچھلی معاف کر دے ساری، اور آئندہ سے مشکلات کو آسان کر دے. یہ استغفار مشکلات کو آسان کرنے کا نسخہ ہے. آج ہمارے گھروں میں مشکلات ہیں، ہمارے کاروبار میں مشکلات ہیں، ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، ترشیاں ہیں، المصائب ہیں، آرام ہیں اور پریشانیاں ہیں. ان پریشانیوں کے حل کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کثرت کے ساتھ کیا کریں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اور اگر آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو آپ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھ کے دیکھیں کہ آپ نے استغفار کے کیسے کیسے خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے. کئی فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کئی فرمایا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کئی فرمایا استغفر اللہ العظیم، کئی فرمایا استغفر اللہ. یہ سارا یہ کیا خوبصورت معاملات ہے سارے. یہ استغفار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. کہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، پیارے پیغمبر کو ہم نے نمونہ سمجھا ہے نا اپنے لیے، رول ماڈل سمجھا اپنے لیے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی عادتیں بھی اپنانی چاہیے. ہمیں بھی ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں، اللہ سے استغفار میں. جیسے میں نے حدیث پڑھی، آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. ایک اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا میں 100 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار کرتا ہوں اللہ سے. 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں میں، 100 مرتبہ. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور ہم یہ وہ ہے جن کو گناہوں سے پاک ہونے کی گارنٹی اللہ نے دی ہے.
جن کو اللہ نے گناہوں سے پاک رکھا ہے، کوئی گناہ ان کے ذمہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ استغفار کرتے ہیں۔ ہمیں کس نے گارنٹی دی ہے کہ تم گناہوں سے پاک ہو؟ ہمیں کس نے یہ کہا کہ تمہارے گناہوں کی پوچھ نہیں ہوگی یا تم گناہ نہیں کرتے ہو؟ ہم تو گناہ گار ہیں سر سے لے کے پاؤں تک۔ ہمیں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرے۔ کثرت استغفار اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے کثرت استغفار سے، اللہ کی محبت ملتی ہے کثرت استغفار سے۔ ایک بندہ اللہ سے یہی کہتا رہنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اور اس کو خالی آتی، یہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، مجھ سے استغفار کر رہا ہے، گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے اور میں اس کو معاف نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ہمارے اللہ کے دروازے تک جانے کی دیر ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے سارے پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم خود مجھ سے معافی مانگو آگے۔ اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے اس کے سامنے وہ عاجزی کی جائے، انکساری کی جائے، اس سے بخشش مانگی جائے، اس سے سوال کیا جائے، اس سے کہا جائے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور عادت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں ان عادتوں کو اپنانا چاہیے۔ ان عادتوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، محبت کی تعمیر ہم کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، ہم اللہ کے رسول سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کر دیں گے، ہماری جانیں اور مال اور آبرو اور عزت سب کچھ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ لیکن یہ خالی دعوے ہیں محبت کے، ہمیں سچائی، دعوے کی سچائی کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہم بھی کرنے لگ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے ایک اور عادت کا ذکر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر بانٹنے والے تھے اور سخاوت کرنے والے تھے۔ سخاوت کرنا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ صحابہ کرام بھی نا پیارے پیغمبر سے بڑی عجیب محبت کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہاں کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت زندگی آپ نے گزاری۔ آپ ایک ساتھی تھے، وہ بازار میں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا، کوئی کپڑا، کوئی سوٹ، کوئی چادر، تو وہ وہاں سے نا ادھار لے لیتے ہیں۔ ادھار لے کے پیارے پیغمبر کے پاس آ کے پیش کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر یہ میری طرف سے تحفہ قبول کرو۔ آپ تحفہ قبول کر لیتے تھے، ہدیہ قبول کر لیتے تھے۔ آپ تحفہ لیا آپ نے، ہم 4-5 دن گزرتے تو وہی صحابی وہ اس جو دکاندار ہوتا نا اس کو ساتھ لے کے آ جاتے۔ اللہ کے رسول کو جو چادر میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا نا، اس کی قیمت اس کو ادا کر دے، اس کی قیمت اس کو دے دے۔ آپ مسکرا کے کہتے ہو تم نے تو تحفہ مجھے دیا تھا اور یہ قیمت میں نے دے دی۔ صحابہ کی محبت بڑی عجیب تھی۔ وہ صحابی کہتے اللہ کے پیغمبر بس میرا جی چاہتا ہے جو بازار میں نئی چیز آئے نا وہ کسی کے پاس نہ جائے، سب سے پہلے آپ اس کو استعمال کریں۔ مجھے یہ چادر اچھی لگی، مجھے یہ چیز اچھی لگی، میں نے لا کے آپ، میرے پاس پیسے کہاں، میں غریب آدمی ہوں، آپ اس کو پیسے دے دیں، میں نے آپ پہ دیکھ کے چیز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اس کا پیسہ بھی چکا دیتے اور اپنے صحابی کی محبت کو قبول بھی فرما دیتے۔ یہ اللہ، یہ اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے، ایک اور حدیث میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر من الریح المرسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ آپ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے پاس مال سنبھالا ہی نہیں ہے۔ دنیا کا بہترین نظام معیشت ہے زکوٰۃ کا نظام، لیکن پیارے پیغمبر نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ آپ کے پاس کبھی اتنے مال جمع ہی نہیں ہوا۔ آپ کے پاس جو مال آتا تھا آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے پاس کچھ پیسے آئے ہو، کچھ مال آیا ہو، کچھ تحفے آئے ہو، 3 دن سے زیادہ آپ کے پاس رہے ہو، آپ بانٹ دیا کرتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو رغبت دلایا کرتے تھے،
بڑا معروف واقعہ اکثر میں بیان کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی آئے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، چادر بھی نہیں ہے، سردیوں کے دن ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے ہیں، بھائی تمہارا یہ کیا حال ہوا ہے، یہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر قسم اس اللہ کے جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، سر پہ لینے کے لیے اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، غمدیدہ ہو گئے، آپ غمگین ہو گئے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تصدقوا تصدقوا، اور میرے صحابیوں اپنے اس بھائی پہ صدقہ کرو، اپنے اس بھائی پہ صدقہ کرو، اپنے اس بھائی کو دو۔ اب اللہ کے رسول کی زبان سے جملے نکلے اور ماننے والے صحابہ کرام تھے۔ اللہ کو ڈھیر لگا دیا کپڑوں کا، ڈھیر لگا دیا پیسوں کا، ڈھیر لگ گیا۔ آپ نے وہ سارا سامان اکٹھا کیا اور کہا یہ تمہاری ملکیت ہے، یہ چادر اپنے اوپر لو اور تمہاری سردی رکے تم یہ لو، یہ تمہاری ملکیت ہو گئی۔ اب سارا دیا۔ جب اس کے چہرے پہ پھیلتی مسکراہٹ، کھیلتی مسکراہٹ دیکھی نا، پیارے پیغمبر کو ترس آیا۔ پھر آپ نے پھر فرمایا تصدقوا تصدقوا، اور میرے صحابہ کرام اس پر اور صدقہ کرو، اور صدقہ کرو۔ صحابہ کرام نے پھر دوڑ لگا دی، جو جس کو میسر ہے اس نے لا کے دیا۔ اب یہ جو تھا نا، یہ عمل کی بات کر رہا ہوں، یہ جو صحابی تھے نا جس کے لیے اکٹھا کیا جا رہا تھا، اس صدقے کے مال میں سے جو اس کو ملا نا، ایک چادر اٹھا کے نا، جو پہلے آیا تھا اس میں سے ایک چادر اٹھا کے نا کہتا ہے اللہ کے پیغمبر یہ میری طرف سے کھول دو۔ آپ مسکرا کے کہتے ہیں تیرے لیے تو میں جمع کر رہا ہوں، تیرے لیے تو میں یہ کر رہا ہوں اور تو ہی دے رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر پہلی بار جب آپ نے کہا نا، اس وقت میرے پاس تھا کچھ نہیں، میں عمل نہیں کر سکا آپ کے حکم پر، لیکن اب یہ میری ملکیت آپ نے بنا دی ہے نا، تو میں یہ اس لیے، چاہے میرے لیے ہی ہے لیکن میں یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میں بھی آپ کے حکم کی اطاعت کرنے والا بن جاؤں، آپ کی بات ماننے والا بن جاؤں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ نبی مکرم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب خلفاء کی طرف سے وظیفہ آتا ہے نا تو بسا اوقات لاکھوں درہم آتے۔ ایک بار اسی طرح بہت لمبی چوڑی رقم آئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بانٹنے لگی، مدینے کے غریبوں کو بلاؤ گئی، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، لپے بھر بھر کے دی ان کو اشرفیوں کی اور درہم و دینار کی۔ شام ہوئی، مغرب سے نہ کچھ دیر پہلے سارے پیسے تقسیم کر دیے، مال ختم ہو گیا، چادر جھاڑ لی۔ افطاری کا وقت ہوا، روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کا وقت ہوا تو خادمہ کہنے لگی سارا کچھ بانٹ دیا، گھر میں افطاری کے لیے کھجور بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ رکھ لیتی ہیں آپ؟ تو مسکرا کے کہتی ہیں اچھا گھر میں کھجور بھی نہیں ہے تو مجھے بتا دیتی، پہلے میں رکھ لیتی، مجھے کیا پتا تھا۔ ایسا جذبہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، جن کا یہ جذبہ تھا ان کے نبی کا جذبہ کیا ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سخاوت کیا کرتے تھے، من الریح المرسلہ، فرمایا تیز آندھی کی طرح آپ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ اجود الناس تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کے دسترخوان پہ آیا ہوا، آپ کے گھر میں آیا ہوا، آپ کے پاس سوالی بن کے آیا ہوا، آپ نے کبھی کسی کو جھڑکا نہیں تھا، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں تھا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا نا اور اتفاق ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ اس سے ایسے معذرت کرتے جیسے اس کا قرضہ دینا ہے، حالانکہ وہ سوالیہ مانگنے والا ہے، آپ معافی ایسے مانگتے، اس سے معذرت کرتے کہ یار میرے پاس آج نہیں ہے، پھر کسی دن آنا تو میں تمہیں دوں گا۔ تو یہ یعنی اس انداز میں معذرت کرتے، یہ پیارے پیغمبر کا عادت ہے، پیارے پیغمبر کی، ہمیں اللہ کے رسول کی عادتیں اپنانی چاہیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ اجود الناس تھے، اور پھر آپ دیکھیے آپ نے ساتھ میں الصدقۃ تطفئ البلاء، یہ جو صدقات تم دیتے ہو نا یہ تمہاری بلاؤں کو ٹالتے ہیں، تمہاری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، تمہاری مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کو چاہے 1 روپیہ ہی دیا کرو، اللہ کے راستے میں آپ کی جو اہمیت، جو حیثیت اور جتنی ہمت ہے صدقہ دیا، یہ پیارے پیغمبر کی عادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 فائدے،
ایک تو پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل ہوا، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری آنے والی مشکلات ٹل گئی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ اور پھر آپ کی زندگی سے یہ بھی سبق ملتا ہے، آپ نے بہت سے گناہوں کا کفارہ جو ہے نا وہ صدقہ دے رکھا ہے۔ کسی نے گناہ کر لیا نا تو اس کا کفارہ کیا ہے جی؟ فرمایا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اتنے لوگوں کو غلاموں کو آزاد کر دو، اتنا کام اتنے پیسے فلاں جگہ پہ دے دو۔ آپ نے کتنا خوبصورت یہ انداز ہمیں یہ دیا ہے سارا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی اور ہمیں بتائی، آپ نے عقیدے کے تحفظ کا درس دیا۔ یہ آپ کی عادت تھی، ہمیں یہ عادت اپنانی ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا جن سے لگا رہے ہم سانوں کی۔ پیارے پیغمبر نے یہ نہیں کہا، آپ نے اپنے صحابہ کا اور اپنے جو آپ کے لوگ تھے، آپ نے ان کے عقیدے کی حفاظت کی اور عقیدت اور عقیدے میں فرق سمجھایا ان کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں نا آپ نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اتنا بلند نہ کرنا، میری شان کو اتنا نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی شان کو بڑھایا، میری شان کو اتنا نہ بڑھانا۔ فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، بس یہ ورسوله، بس میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تم یہی کہا کرو فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، میری یہی شان ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا جز نہیں ہوں، اللہ کا حصہ نہیں ہوں، اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہوں، نور من نور اللہ مجھے مت کہنا، میری شان اتنی نہ بڑھانا کہ اللہ سے بھی بڑھا دی جائے۔ عقیدے کی حفاظت آپ نے سکھائی ہے۔ آج ہمیں اس عادت کو بھی اپنانا چاہیے۔ اگر کسی بھائی کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اس کو محبت سے پیار سے بیٹھ کے اس کو سمجھانا چاہیے کہ جناب آپ کا عقیدہ یہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ آپ کے لیے آخرت کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، آپ اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ آج دیکھیے ہم نعتیں پڑھتے ہیں، ان نعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے مبالغے سے کام لیتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے آپ کی بظاہر شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں بظاہر آپ کی، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑھاتے بڑھاتے ان کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی شاید کبھی دیکھا ہو، ہم نے دیکھا آنکھوں سے، مسجدوں کی محرابوں پر یہ شعر لکھا ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو شان دی ہے، شان آپ کی کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ کے بعد ہے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ پکڑے تو محمد چھڑا لیں گے، اگر محمد نے پکڑ لیا تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو بچیاں انصار کی، بنو نجار کی بچیوں نے نا، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے گیت گائے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ شعر پڑھے، اللہ کا شکر ہے ہمارے ایک بدر منیر طلوع ہوا ہمارے اوپر، ہم پر شکر واجب ہو گیا، اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت نبی دیا اور اتنا شاندار شان والا اللہ نے ہمیں رسول بھیجا، ہمارے پاس مہمان بھیجا۔ بچیاں یہ شعر پڑھ رہی تھی، پیارے پیغمبر سن رہے تھے، مسکرا رہے تھے، خوش ہو، بچیوں کی محبت ہوتی ہے نا، تو بچیاں یہ نعت ہے انہوں نے پڑھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ ثنیات الوداع پہاڑی ہے مدینہ منورہ میں نا، کہتے ہیں وہاں سے ہمارے اوپر بدر طلوع ہوا ہے، ایک چاند طلوع ہوا ہے۔ بچیوں نے پڑھا، پڑھتے پڑھتے نا انہوں نے ساتھ ہی کہا ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو آنے والے کل کی خبریں جانتا ہے۔ بچیوں نے یہ شعر پڑھ دیا، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی آیا جو آنے والے
کل کی خبریں جانتا ہے. میرے پیغمبر نے فوراً روک دیا ان کو، فرمایا بیٹی ہو نہیں 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 نہیں، میں کل کی خبریں بالکل نہیں جانتا، بس وہی پڑھو جو پہلے تم پڑھتی تھی، طلع البدر علینا من ثنی، وہ پڑھو، وہ ٹھیک ہے. یہ عقیدے کے خلاف ہے، لہذا جو بات عقیدے کے خلاف ہے، محمد تو آیا ہی تمہارے عقیدے کی اصلاح کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو بے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے کیا گیا، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. آقا نے ارشاد فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو بلند کر دوں، تمہاری سوچ کو بلند کر دوں، تمہارے عقیدے کی اصلاح کر دوں. مجھے تو بھیجا اس لیے کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ایک اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلق بڑے تھے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا. جو جس کو آپ مسکرا کے دیکھ لیتے تھے نا وہ انہیں کا ہوتا تھا. حضرت طفیل بن عامر دوس قبیلے کے نا سربراہ تھے، بڑا سیانہ بندہ تھا، سردار تھا، چودھری تھا اپنے علاقے کا. یہ مکہ میں آیا نا تو لوگوں نے کہا یہاں پہ نا ایک شخص ہے وہ جادوگر ہے، اس کا جادو بڑا چلتا ہے، اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کی بات بھی نہ سننا. اگر تم نے اس کی بات سنی تو یہ تو میاں کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے. وہ نہ ڈر گیا، اس نے کہا پتہ نہیں وہ کتنی کیا معاملہ ہے. مکہ کی گلیوں میں پھرتا رہا، بازاروں میں جاتا رہا. ایک دن خیال آیا کہ میں پاگل ہوں، سمجھدار ہوں، مجھے شعر و شاعری بھی آتی ہے، میں اور بھی کہانت کی باتیں بھی جانتا ہوں، میں سارا ادیب ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، اور میں لوگوں کی باتوں میں آگے میں اس کو ڈھونڈوں تو دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیا، کہتا کیا ہے. اس کو نا پیارے پیغمبر کو کبھی اوکاس کے بازار میں گیا، کبھی مجنہ بازار میں گیا، کبھی کہیں گیا، بازاروں میں ڈھونڈنے لگا. لوگوں نے پوچھا کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا اس کو ڈھونڈتا ہوں جس کے بارے میں مجھے کہا گیا بڑا خطرناک بندہ ہے. انہوں نے کہا وہ بازاروں میں نہیں ملیں گے، ان کو ملنا ہے تو بیت اللہ میں جاؤ، وہاں ملیں گے. سرزمین حرم میں جاؤ. یہاں پہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے جب آیا نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا تو یہ پاس بیٹھ گیا. کہتے جی آپ محمد ہیں؟ فرمایا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چلا آپ پر کوئی جنات کا سایہ ہے، آپ پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، میں آپ کا مجھے اپنا مرض بتائیں، مرض کیا ہے. اے اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا. آپ فرماتے اچھا چلو آپ بیٹھیے میں آپ کو سناتا ہوں. پیارے پیغمبر نے خطبہ سنانا شروع کیا، جو خطبہ ہم جمعے میں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور، یہ آپ نے پڑھنا شروع کیا. اب جیسے جیسے پیارے لفظ پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے اور پھر دل میں درد بھی ہو، احساس بھی ہو، اگلے کی ہمدردی اور خیر خائی بھی ہو، اور اللہ سے ساتھ دعا بھی ہو، یاد ہے اس کے دل میں اتار دے، پھر کیسے وہ انقلاب آئے. پیارے پیغمبر نے خطبہ مکمل کیا. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ ذرا، مجھے دوبارہ پھر یہی خطبہ سناؤ. پھر سنایا آپ نے. کہتا پھر سناؤ، پھر سنایا. بعد میں کہتا ہے علاج تو میرا ہونے والا تھا، میں تو پاگل ہو گیا، تیرا علاج کرنے آیا تھا. کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں. یہ اخلاق تھا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں. اور پیارے پیغمبر کی سیرت کا یہ پہلو بڑا نمایاں ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا وانه كان يقول ان خياركم احسنكم اخلاقا. اللہ کے رسول نہ فحش کو تھے نہ بد زبان تھے، لا فاحشا ولا متفحشا، نہ بد زبان تھے اور نہ آپ فحش کو تھے. کہ میرے پیغمبر کا کبھی آپ کی زبان سے کسی نے گالی نہیں سنی. ساری زندگی مشکل ترین حالات میں بھی
آپ نے کبھی کسی کو اوئے توئے کہہ کے نہیں بلایا، آپ نے جس کو بھی بلایا عزت سے بلایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، تھوڑا ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں 10 سالوں میں پیارے پیغمبر نے کبھی مجھے کوئی انس کہہ کے نہیں بلایا۔ خادم تھے، نوکر تھے، کبھی اوئے کہہ کے نہیں بلایا۔ پیارے پیغمبر جب بھی بڑا، آپ بچوں کو جب بلاتے نا بڑا پیار کسی پر آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں یا غلیم۔ اب یا غلام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے وہ بیٹے، وہ بچے، وہ لڑکے، وہ نوجوان، بات دونوں۔ لیکن جب آپ کو بڑا پیار آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں یا غلیم۔ یہ اس میں تصویر ہے، اس کا معنی وہ بچونگڑے، وہ میرے لاڈلے، وہ میرے بچونگڑے، وہ چھوٹے بچے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا ہے۔ بچوں سے اخلاق اچھا، بڑوں سے اخلاق اچھا، اپنے ہم عمروں سے اخلاق اچھا، اپنے بزرگوں سے بڑوں سے اخلاق اچھا، یہ پیارے پیغمبر کی عادت کو مبارکہ تھی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنائیں، آپ کی سیرت کو اپنائیں۔ ہم نے سمجھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس محبت کے نعرے لگا لینا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اگر نہیں، نعرہ محبت کا دعویٰ، محبت کا نعرہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر جیسا بننے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے تھے ویسا بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس طرح کا اللہ کا بندہ بنانا چاہتے تھے ویسے اللہ کے بندے بنے۔ اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں کثرت کے ساتھ، اور ہم سخاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ یہ پیغام ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، یہ سبق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور یہ تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔